اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سلسلے میں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ ایک بکری پکڑ کے لایا، وہ غلام جو چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مٹی، بال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لو۔ ابو اسحاق راوی نے کہا کہ میں نے برا ابن عازب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی۔ اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ دوہا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے۔ پھر میں نبی اکرم کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے۔ میں آپ کو جگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جب آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے پہلے دودھ کے برتن پر پانی بہایا، اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول دودھ پی لیجئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ پھر آپ نے کہا، کیا ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے کوچ کیا۔ بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہیں پہنچ گیا۔ میں نے کہا، حضور اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے پھر اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی۔ سراقہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ اگر اب آپ لوگ میرے لیے اس مصیبت سے نجات کی دعا کر دیں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ چنانچہ نبی اکرم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا۔ پھر تو جو بھی اسے راستے میں ملتا اس سے وہ کہتا تھا کہ میں بہت تلاش چکا ہوں، قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہے۔ اس طرح جو بھی ملتا اس سے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا۔ ابو بکر نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ واقعہ ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا، جن کی تفاصیل مختلف روایتوں میں نقل ہوئی ہیں۔ یہاں بھی آپ کے کچھ معجزات کا ذکر ہے، جس سے آپ کی صداقت اور حقانیت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اہل بصیرت کے لیے آپ کے رسول برحق ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، اور دل کے اندھوں کے لیے ایسے ہزار نشانات بھی ناکافی ہیں۔ حدیث نمبر 3616۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ گناہوں کو صاف کر دے گا اور گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا، آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے کھوسٹ پر جوش مار رہا ہے۔
جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا، یعنی تو اس بیماری سے مر جائے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا، یعنی دوسری سند کی طرف، جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دوسرے روز وہ مر گیا، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حدیث نمبر 3617، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی اکرم کا منشی بن گیا، لیکن پھر وہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھودی ہے اور لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر پڑی تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میت عذاب الہی میں گرفتار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ یہ اس کے ارتداد کی سزا تھی اور توہین رسالت کی کہ زمین نے اس کے بدترین لاشا کو بحکم الہی باہر پھینک دیا۔ آج بھی گستاخان رسول کو ایسی ہی سزائیں ملتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور چند جملوں میں آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گستاخان رسول جو اقلیت مسلمہ میں رہتے ہیں ان کو کوئی مسلمان سزا نہیں دے سکتا، کوئی مسلمان ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی اس کو مارے گا نہیں۔ ممکنہ حد تک اس کو کتاب دے، قرآن دے، جس مسئلے میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کہی ہے اس کو سمجھائیں اور تھانے میں FIR کریں، لیکن اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ کیوں نہ اٹھائیں؟ اس لیے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اقلیت مسلمہ جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہے، پورا یورپ ہے، پورا امریکہ ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے ممالک ہیں اور مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، تو ہمارا دعوتی کام کہاں ہے؟ ہمارا کام ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، ہمارا کام پسٹن اٹھانا نہیں ہے، ہمارا کام دعوت کرنا ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے۔ ہم ان کو دین کی باتیں اچھے سے بتائیں گے اور رسول کے بارے میں بتائیں گے۔ جہاں تک جیل کی بات ہے، مارنے پیٹنے کی بات ہے، یہ کورٹ کا کام ہے، یہ کچہری کا کام ہے۔ حدیث اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3618، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا
تو پھر کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ متفق علیہ۔ نبی اکرم نے جو فرمایا تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے۔ روایت میں حضرت ابن شہاب سے مراد مشہور تابعی امام زہری مراد ہیں، جو زہرہ بن کلاب کی نسل سے ہیں، اور اسی لیے ان کو زہری کہا گیا ہے۔ ان کی کنیت ابو بکر اور نام محمد ہے۔ عبداللہ بن شہاب کے بیٹے ہیں۔ بعض منکرین حدیث جیسے تمنا عمادی نے ان کے زہرہ بن کلاب کی نسل سے ہونے کا انکار کیا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ یہ فی الواقع زہری ہیں، بڑے محدث اور فقیہ جلیل القدر تابعی ہیں، علوم شریعت کے امام ہیں۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے ائمہ حدیث داخل ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں اپنے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پاتا ہوں۔ 124 ہجری رمضان میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 3619، جابر بن سمرہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو کوئی قیصر پھر نہیں پیدا ہوگا۔ اور راوی نے یعنی پہلے حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی بیان کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ حدیث نمبر 3620، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب مدینہ آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد امر کو اپنے بعد مجھے سونپ دیں، یہاں امر سے مراد خلافت ہے، یعنی اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں، تو میں ان کا اتباع کروں گا، ان کے اتباع کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جو لفظ اتباع ہے یہ مذکر ہے، تو کی اتباع کے بجائے کے یا کا استعمال کیا جائے گا۔ مسلمہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ وہاں ٹھہر گئے جہاں مسلمہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا، اگر تم مجھ سے چھڑی بھی مانگو، اگر تم مجھ سے اس چھڑی کو بھی مانگو تو میں تجھے نہیں دے سکتا۔ خلافت تو بہت دور کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور پروردگار کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ ہو کے رہے گی۔ اگر تو اسلام سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ حدیث نمبر 3621، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے۔ مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوئی، پھر خواب میں بھی وحی کے ذریعہ مجھے بتایا گیا، خواب ہی میں یہ تعلیم دی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے،
میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی ہوں گے، پس ان میں سے ایک تو اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا مسیلمہ کذاب۔ اللہ نے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح نبی اکرم نے جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یہاں پر بعض صحیح بخاری کا ترجمہ کرنے والوں نے یوں ترجمہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ مدینہ میں آنا مراد ہے، جیسا کہ آگے صاف مذکور ہے، یعنی وہ مدینہ آیا تھا، نہ کہ پیدا ہوا تھا، بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 3622 عبداللہ بن ابی بردہ روایت کرتے ہیں، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری نے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امام بخاری کا قول ہے کہ محمد بن علا نے کہا، نبی اکرم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا حجر ہوگا، لیکن وہ یثرب مدینہ ہے۔ اور اسی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ یہ اس مصیبت کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے مکہ کو فتح دی اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ بہتر ہے۔ ان گایوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں شہید کر دیے گئے تھے، اور خیر و بھلائی وہ تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3623 عائشہ رضی اللہ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ آئی، ان کی چال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آؤ، مرحبا، یعنی آپ کا استقبال ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ پھر ان کے کان میں آپ نے چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ روتی کیوں ہو؟ پھر دوبارہ نبی اکرم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس دی۔ میں نے ان سے کہا کہ آج غم کے فوراً بعد ہی خوشی کی جو کیفیت میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں آپ کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا۔ حدیث نمبر 3624 ابھی پوچھا کے بعد میں آگے کا ٹکڑا اس میں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ حضرت جبریل ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے
2 مرتبہ دور کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میری موت قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملنے والی تم ہوگی، یعنی سب سے پہلے تمہارا ہی انتقال ہوگا۔ میں آپ کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ نے فرمایا تم اس پر راضی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی، یا اس طرح کہا مومنہ عورتوں کی، تو اس پر میں ہنسی تھی۔ دوسری روایتوں میں یوں ہے کہ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ میری وفات نزدیک ہے تو حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر یہ فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو ہنسنے لگی۔ اس حدیث سے حضرت فاطمۃ الزہرا کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فی الواقع آپ نبی اکرم کی لخت جگر اور نور نظر ہیں، اس لیے ہر فضیلت کی اولین حقدار ہیں۔ حدیث نمبر 3625 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مرض میں اپنی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا بیماری کے زمانے میں، اور چپکے سے کوئی بات ان سے کہی تو وہ رونے لگیں۔ پھر آپ نے انہیں بلایا اور چپکے سے پھر کوئی بات کہی تو وہ ہنسیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت فاطمہ سے اس کے متعلق پوچھا، یہ متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3626 اسی کا یہ آگے کا ٹکڑا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہستہ گفتگو کی تھی تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، جس میں واقعی آپ کی وفات ہوئی۔ میں اس پر رو پڑی۔ پھر دوبارہ آپ نے آہستہ سے مجھ سے جو بات کہی اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں میں سب سے پہلے آپ سے جا ملوں گی۔ اس پر میں ہنسی تھی۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ وفات نبوی کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث سے حضرت فاطمہ کی بڑی فضیلت نکلتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ وصال نہیں بولنا چاہیے اور نہ لکھنا چاہیے، نہ وصال لکھنا چاہیے نہ بولنا چاہیے، کیونکہ وصال کے معنی ہوتے ہیں ملنا، اور یہ تعبیر بہت غلط طریقے سے استعمال کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3627 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ حضرت عمر یہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، اور عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے عمر سے شکایت کی کہ ان جیسے تو ہمارے لڑکے بھی ہیں، لیکن حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ محض ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ پھر حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تم نے سمجھا ہے میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتلائی گئی تھی کہ آپ کی وفات قریب ہے وہ پوری ہوئی۔ اللہ جب چاہے کسی بندے کو کچھ آگے کی باتیں بتلا دیتا ہے، مگر یہ غیب دانی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب داں کہنا کفر ہے، جیسا کہ علماء احناف نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔
غیب داں صرف اللہ ہے، انبیاء و اولیاء سب اللہ کے علم کے محتاج ہیں، بغیر اللہ کے بتلائے وہ کچھ بھی بول نہیں سکتے۔ حدیث نمبر 3628، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ ایک چکنے کپڑے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر جیسے ہونی چاہیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اما بعد، آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص کہیں کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان اور نفع بھی پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ انصار کے نیکوں کو قبول کرے، یعنی ان کی نیکیوں کو قبول کرے، اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کرے اور انہیں معاف کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس وعظ تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ انصار کو خلافت نہیں ملے گی، اس لیے ان کے حق میں نیک سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ باب سے اس حدیث کی مطابقت یہی ہے اور ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 3629، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے۔ حسن یعنی حسن بن علی آپ کے نواسے، اور منبر پر ان کو لے کر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سید سردار، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا اور اتفاق پیدا کرا دے گا۔ آپ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت حسن نے وہ کام کیا کہ ہزاروں مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ حضرت امیر معاویہ سے لڑنا پسند نہ کیا، خلافت انہی کو دے دی، حالانکہ 70,000 آدمیوں نے آپ کے ساتھ جان دینے پر بیعت کی تھی۔ اس طرح سے نبی اکرم کی یہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور یہاں پر یہی مقصد باب ہے۔ حدیث نمبر 3630، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی صحابہ کو سنا دی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی ابھی میدان کارزار سے کوئی قاصد نہیں پہنچا تھا، پہلے ہی آپ نے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ آپ کا رسول برحق ہونا بہین طور ثابت ہوا کہ آپ نے وحی کے ذریعہ سے ایک دور دراز مقام پر ہونے والا واقعہ اطلاع آنے سے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ اگر اہل بدعت کے خیال کے مطابق آپ عالم الغیب ہوتے تو سفر جہاد پر جانے سے پہلے ہی ان کو روک دیتے اور موت سے بچا لیتے، مگر آپ غیب داں نہیں تھے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اس کا مطلب یہی ہے، وحی الہی سے خبر دینا یہ امر دیگر ہے۔ اس کو غیب دانی سے تعبیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کو فہم و فراست سے ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔
کتب فقہ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کریم کو غیب داں جان کر کسی امر پر گواہ بنائے تو اس کی یہ حرکت اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 3631 متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی شادی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس قالین ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس قالین کہاں، ہم غریب لوگ ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس عمدہ قالینیں ہوں گی۔ اب جب میں اس سے یعنی اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے قالین ہٹا لے تو وہ کہتی ہے کیا نبی کریم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس قالین ہوں گے؟ چنانچہ میں انہیں وہیں رہنے دیتا ہوں اور چپ ہو جاتا ہوں۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کا ذکر ہے جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے خود اس صداقت کو دیکھا۔ یہ علامات نبوت میں سے ایک اہم علامت ہے۔ یہی حدیث اور باب میں وجہ مطابقت بھی ہے۔ حدیث نمبر 3632 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ عمرہ کی نیت سے مکہ آئے اور ابو صفوان بن امیہ بن خلف کے یہاں اترے۔ امیہ بھی شام جاتے ہوئے جب مدینہ سے گزرتا تو سعد بن معاذ کے یہاں قیام کرتا تھا۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا ابھی ٹھہرو، جب دوپہر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تب طواف کرنا، کیونکہ مکہ کے مشرک مسلمانوں کے دشمن تھے۔ سعد کہتے ہیں چنانچہ میں نے جا کر طواف شروع کر دیا۔ حضرت سعد ابھی طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا یہ کعبہ کا طواف کون کر رہا ہے؟ سعد بولے کہ میں سعد ہوں۔ ابو جہل بولا تم کعبہ کا طواف خوب امن سے کر رہے ہو، حالانکہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سعد نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس طرح دونوں میں بات بڑھ گئی۔ پھر امیہ نے سعد سے کہا ابو الحکم کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو۔ ابو الحکم یہ ابو جہل کی کنیت ہے، تو اصلاً یعنی عمرو بن ہشام اور کنیت ابو الحکم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا اور یہی کنیت اس پر چپک گئی۔ وہ اس وادی یعنی مکہ کا سردار ہے۔ اس پر سعد نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا تو میں بھی تمہاری شام کی تجارت خاک میں ملا دوں گا، کیونکہ شام جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو مدینہ سے ہو کر جاتا ہے۔ بیان کیا کہ امیہ برابر سعد سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو اور انہیں مقابلہ سے روکتا رہا۔ آخر سعد کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے امیہ سے کہا چل پرے ہٹ، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے متعلق سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ کو ابو جہل ہی قتل کرائے گا۔ امیہ نے پوچھا مجھے؟ سعد نے کہا ہاں تجھ کو۔ تب تو امیہ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد جب کوئی بات کہتے ہیں تو غلط نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا
کہ تمہیں معلوم نہیں میرے یثربی بھائی نے مجھے کیا بات بتائی ہے؟ آپ جانتے ہیں یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ میرے یثربی بھائی نے مجھے کیا بات بتائی ہے؟ اس نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ امیہ نے بتایا کہ محمد کہہ چکے ہیں کہ ابو جہل مجھ کو قتل کرائے گا۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم محمد غلط بات زبان سے نہیں نکالتے۔ پھر ایسا ہوا کہ اہل مکہ بدر کی لڑائی کے لیے روانہ ہونے لگے اور امیہ کو بھی بلانے والا آیا تو امیہ سے اس کی بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا تمہارا یثربی بھائی تمہیں کیا خبر دے گیا تھا؟ بیان کیا کہ اس یاد دہانی پر امیہ نے چاہا کہ اس جنگ میں شرکت نہ کرے، لیکن ابو جہل نے کہا تم وادی مکہ کے رئیس ہو، اس لیے کم از کم ایک یا دو دن کے لیے ہی تمہیں چلنا پڑے گا، باہر نکلو 1 دن 2 دن پھر آ جانا۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا۔ یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ امیہ جنگ بدر میں جانا نہیں چاہتا تھا مگر ابو جہل زبردستی پکڑ کر لے گیا، آخر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ علامات نبوت میں اس پیش گوئی کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ پیش گوئی کی صداقت ظاہر ہو کر رہی۔ حدیث کے لفظ انہو قاتلک میں ضمیر کا مرجع ابو جہل ہے کہ وہ تجھ کو قتل کرائے گا۔ حدیث نمبر 3634 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں، ان میں سے ابو بکر اٹھے اور ایک کنویں سے انہوں نے 1-2 ڈول پانی بھر کر نکالا۔ پانی نکالنے میں ان میں کچھ کمزوری معلوم ہوتی تھی اور اللہ ان کو بخشے اور معاف کرے۔ پھر وہ ڈول عمر نے سنبھالا اور عمر نے لے لیا۔ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ ایک بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں ان جیسا شہزور پہلوان اور بہادر انسان ان کی طرح کام کرنے والا نہیں دیکھا۔ انہوں نے اتنے ڈول کھینچے کہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھی پلا پلا کر ان کے ٹھکانوں میں لے گئے اور باڑوں میں لے جا کر باندھ دیا۔ اور حمام نے بیان کیا ان سے حضرت ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ حضرت ابو بکر نے 2 ڈول کھینچے۔ اس حدیث کی تعبیر خلافت ہے، یعنی پہلے حضرت ابو بکر کو خلافت ملے گی، وہ حکومت تو کریں گے لیکن عمر کی سی قوت و شوکت ان کو حاصل نہ ہوگی۔ عمر کی خلافت میں مسلمانوں کی شوکت و عظمت بہت بڑھ جائے گی۔ آپ نے جیسا خواب دیکھا تھا ویسا ہی ظاہر ہوا۔ یہ بھی علامات نبوت میں سے ایک اہم نشان ہے جن کو دیکھ کر اور سمجھ کر بھی جو شخص آپ کے رسول برحق ہونے کو نہ مانے اس سے بڑھ کر بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ ویسے حضرت ابو بکر کا زمانہ امتحان سے بھرا تھا، ارتداد پھیلا ہوا تھا، لوگ دین چھوڑ کر کے اور کافروں کی صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے اور باضابطہ جنگ کر رہے تھے۔ جن مشکلات کا سامنا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ فی نفسہ ہی بہت اہم ہے۔ حضرت ابو بکر نے
اس سارے کانٹوں کو نکال کر کے خلافت آگے بڑھائی اور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خلافت ملی۔ پھر انہوں نے لمبی مدت تک 10 سال سے زیادہ مدت تک دین کا کام کیا۔ تو یہ جو 2.5 سال کا زمانہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3633 متفق علیہ۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بات معلوم کرائی گئی اور بتائی گئی کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی اکرم کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرتے رہے۔ اس وقت آپ کے پاس ام المؤمنین ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب حضرت جبریل چلے گئے تو نبی اکرم نے ام سلمہ سے کہا، معلوم ہے یہ کون صاحب تھے؟ ابو عثمان نے بیان کیا کہ ام سلمہ نے جواب دیا کہ یہ دہیہ کلبی تھے۔ ام سلمہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ دہیہ کلبی ہیں۔ آخر جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ حضرت جبریل کی آمد کی خبر دے رہے تھے تو میں سمجھی کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ بیان کیا کہ میں نے ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے حدیث کس سے سنی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسامہ بن زید سے سنی ہے۔ حضرت جبریل کا آپ کی خدمت میں دہیہ کلبی کی صورت میں آنا معروف اور مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جس صورت میں چاہیں آ سکتے ہیں اور وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق ہونا ثابت ہوا۔ باب قول اللہ تعالی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اہل کتاب اس رسول کو اس طرح پہچان رہے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق کے لوگ حق کو جانتے ہیں پھر بھی وہ اسے چھپاتے ہیں۔ تورات و انجیل میں نبی اکرم کا ذکر خیر کھلے لفظوں میں موجود تھا، جسے اہل کتاب پڑھتے اور آپ کو رسول برحق مانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے سے محروم کر دیا، باز رکھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق ثابت کرنا مقصود باب ہے۔ حدیث نمبر 3635 نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ان سے کہا، رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے؟ وہ بولے، یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائیں۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، تورات لاؤ۔ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا، لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھانا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا ہے، بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
دونوں کو رجم کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا، اس کو پتھروں کی مار سے بچاتا تھا۔ متفق علیہ۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جن کو یہودی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر مسلمان ہو گئے تو یہودی ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسلام میں عبداللہ بن سلام کا بڑا مقام ہے۔ باب سؤال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ فاراہم انشقاق القمر۔ مشرکین کا نبی اکرم سے کوئی نشانی چاہنا اور نشانی کا مطالبہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر دکھانا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی پیغمبر کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ شق القمر نبی اکرم کا ایک بڑا معجزہ تھا، گو اس کا وقوع قیامت کی بھی نشانی تھا، جیسے حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر آیت نمبر 1۔ جن لوگوں نے انشقہ کا معنی یہ رکھا ہے یعنی قیامت میں چاند پھٹے گا، باپ کی حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کافروں نے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی مانگی تھی جو خلاف عادت ہو، چونکہ چاند کے پھٹنے کا زمانہ آ پہنچا تھا، اس لیے آپ نے بھی یہی نشانی دکھلائی۔ چونکہ آپ پہلے سے اس کی خبر دے چکے ہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج کل چاند پر جانے والوں نے مشاہدہ کے بعد بتایا کہ چاند کی سطح پر ایک بہت طویل و عمیق دراڑ ہے۔ مبصرین حق کا کہنا ہے کہ یہ وہی دراڑ ہے جو معجزہ شق القمر کی شکل میں چاند پر واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہماری حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 3636 متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس پر گواہ رہنا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3637 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے شق قمر کا معجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3638 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کفار مکہ کا خیال تھا کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جادو کے زور سے زمین پر عجائبات دکھلا سکتے ہیں، آسمان پر ان کا جادو نہ چل سکے گا۔ اسی خیال کی بنا پر انہوں نے معجزہ شق قمر طلب کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دکھلایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔